کامیابی کے ظاہری پہلوؤں پر تو ہم سب بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آج ہم ذرا مختلف بات کریں گے۔ ہم اہداف کے حصول کے لیے ایک 1000 سال پرانے، انتہائی گہرے اور حیران کن خاکے کی اندرونی حقیقت سے پردہ اٹھانے والے ہیں، جو ہمیں فتح کی اصل بنیاد بتاتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ کامیابی کے پیچھے اصل محرک کیا ہوتا ہے؟ وہ کون سی طاقت ہے جو انسان کو حقیقی فتح تک لے جاتی ہے؟ جب ہمارے سامنے بے شمار چیلنجز ہوں تو اکثر یہ الجھن پیدا ہوتی ہے کہ آخر آگے بڑھنے کا صحیح راستہ کون سا ہونا چاہیے؟ کیا کامیابی کا مطلب بس یہ ہے کہ بہت سے بظاہر درست نظر آنے والے راستوں میں سے ہم نے کسی ایک کو چن لیا؟ زندگی تو ہر قدم پر اتنے سارے آپشنز دے دیتی ہے کہ انسان کی توجہ ہی بڑھ جاتی ہے۔ یا پھر شاید یہ وہ کچی قوت ارادی ہے جسے ہم عام طور پر ول پاور کہتے ہیں، جو راستے کی ہر رکاوٹ کو بس توڑ کر رکھ دیتی ہے اور بغیر سوچے سمجھے بس آگے بڑھنے پر مجبور کرتی ہے۔ یا کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر ممکنہ ہنر میں مہارت حاصل کرنے کی ایک نہ ختم ہونے والی جستجو میں لگ جائے اور اپنی ساری توانائیاں بس اسی میں لگا دیں کہ ہر میدان میں بہترین کہلائیں؟ تو جناب، آج کا ہمارا یہ تجزیہ ایک بالکل ہی متضاد، بلکہ یوں کہیے کہ عام سوچ سے بالکل ہٹ کر ایک ایسے فارمولے کا جائزہ لیتا ہے جو فتح کی جڑوں کو ایک ایسی جگہ لے جاتا ہے جس کی شاید کسی کو توقع ہی نہ ہو۔ تو چلیے سب سے پہلے اس فتح کے حیرت انگیز فارمولے کو سمجھتے ہیں۔ یہاں ہمارے پاس امام علی کا ایک انتہائی گہرا اور چشم کشا قول ہے۔ وہ فرماتے ہیں، فتح پختہ ارادے پر منحصر ہے، ارادہ خیالات کی سوچ بچار پر، اور سوچ بچار رازوں کی حفاظت سے بنتی ہے۔ اب اس میں جو سب سے دلچسپ بات ہے نا، وہ یہ کہ اس قول میں کامیابی کے تصور کو بالکل الٹی سمت سے، یعنی ریورس انجینئرنگ کے ذریعے بے نقاب کیا گیا ہے۔ اگر ہم ان قدموں کو دیکھیں تو یہ کتنی زبردست تاریخی ساخت ہے۔ ایک بنیادی خاموشی، یعنی رازوں کی حفاظت، جو بالآخر خیالات کو پختہ کرتی ہے، اور پھر وہی پختہ سوچ وہ اٹل ارادہ بناتی ہے جو جیتنے کے لیے بالکل لازمی ہے۔ یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے اور ناگزیر قدم ہیں۔ اب آتے ہیں رازداری کی طاقت کی طرف، جو کہ اس پوری ساکھ کا سب سے اہم قدم ہے۔ یہ تشبیہ ذرا غور سے سنیے گا، یہ واقعی کمال کی ہے۔ تمہارا راز تمہارا قیدی ہے، لیکن اگر تم اسے آزاد کر دو تو تم اس کے قیدی بن جاؤ گے۔ مطلب ایک چھپا ہوا خیال جب تک ہمارے سینے میں ہے، سارا کنٹرول ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، لیکن جیسے ہی اسے زبان پر لایا گیا تو بازی فوراً پلٹ سکتی ہے اور وہی خیال ہمیں اپنا قیدی بنا لیتا ہے۔ ان دونوں حالتوں کا موازنہ ہمیں بتاتا ہے کہ راز کو سینے میں دفن رکھنا دراصل ہمیں ایک مہلت دیتا ہے، ایک دور اندیش ذہن کو موقع ملتا ہے کہ وہ کسی بھی خیال کو بکھرنے سے پہلے پوری طرح پختہ کر لے، کیونکہ ظاہر ہے جتنے لوگ راز جانیں گے اس کے افشا ہونے کا خطرہ اتنا ہی بڑھ جائے گا، ہے نا؟ اسی سے جڑا ایک اور حیرت انگیز نقطہ یہ بھی ہے کہ عقل مند انسان کا سینہ اس کے رازوں کی حفاظت کرنے والا مضبوط صندوق ہوتا ہے۔ خاموشی سے ارادوں کو روکے رکھنا یہ دراصل ہمارے ارادے کی طاقت کو بکھرنے اور کمزور ہونے سے بچاتا ہے۔ یہ ذہنی نظم و ضبط کی انتہا ہے۔ تو اب ذرا اس فصاحت و بلاغت کے شاکار کے حیران کن تاریخ کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ان بصیرتوں کا ماخذ ہے نہج البلاغہ۔ یہ وہ شاندار تاریخی مجموعہ ہے جس نے ان تصویریاتی اور گہری باتوں کو آج تک محفوظ رکھا ہے۔ اسے سید رضی نے مرتب کیا تھا، اور یقین مانے خطوط اور اقوال کا یہ ایک ایسا خزانہ ہے جس کی مثال ملنا واقعی مشکل ہے۔ نہج البلاغہ کا اگر ہم ترجمہ کریں تو اس کا مطلب بنتا ہے فصاحت کا راستہ۔ یہ گہرے ابلاغ اور بہترین کلام کی نمائندگی کرتا ہے، اور اس نام کا انتخاب اس لیے ہوا کیونکہ اسے مرتب کرنے والے یعنی سید رضی کی اصل دلچسپی امام علی کے الفاظ کی بے مثال ادبی خوبیوں کو دنیا کے سامنے لانا تھی۔ ان کی ساری توجہ اس کلام کے شاندار ادبی پہلو پر تھی۔ تھوڑا سا تاریخ کے اوراق پلٹیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب تقریباً 1000 سال قبل بغداد میں مرتب کی گئی تھی۔ 10ویں صدی کا بغداد یعنی وہ دور جب بغداد سائنس، فنون اور فلسفے میں عالمی برتری کے لیے پوری دنیا پر چھایا ہوا تھا۔ اب بات کرتے ہیں اس دانائی کے شاہکار اور اس کے وسیع موضوعات کی۔ یہاں ایک بڑا دلچسپ فیکٹ ہے۔
المسعودی جیسے عظیم مورخی نے لکھا ہے کہ اس وقت لوگوں کے پاس 480 سے زیادہ خطبات موجود تھے، لیکن سید رضی نے انتہائی باریک بینی سے کام لیتے ہوئے اپنی کڑی ادبی شرائط کی بنیاد پر اس خاص مجموعے کے لیے بالکل 229 خطبات کا انتخاب کیا، اور یہ چیز ان کے شاندار ذوق کو ظاہر کرتی ہے۔ اور اس کا متن وہ تو بہت ہی وسیع ہے۔ اس میں ہم نے ابھی جو ذاتی ارادے اور ذہن کی ترتیب کی بات کی وہ تو ہے ہی، اس کے علاوہ حکمرانی کے پیچیدہ نظریات، سماجی انصاف، اخلاقیات اور خود احتسابی تک سب کچھ شامل ہے۔ یہ اس بات کی زبردست مثال ہے کہ یہ شاہکار کس قدر ہماگیر اور دانائی سے بھرپور ہے۔ چلیں اب اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دور حاضر میں ہم اس سے کیا سبق سیکھ سکتے ہیں۔ فتح کے اس بنیادی فارمولے کو سامنے رکھیں اور ذرا سوچئے، ہمارے اپنے ذہن کے مضبوط صندوق سے اس وقت کون سے قیدی فرار ہو رہے ہیں؟ یعنی وہ کون سے ارادے ہیں جنہیں ہم پختہ ہونے سے پہلے ہی دنیا میں پھیلا رہے ہیں؟ کیا ایسا تو نہیں کہ رازوں کا یہ قبل از وقت فرار ہماری حتمی فتح کو ہم سے دور کر رہا ہے؟ یہ واقعی ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ان لازوال بصیرتوں اور فکری فلسفوں پر ہماری یہ گفتگو آگے بھی یوں ہی چلتی رہے گی۔ تو اگر ہم ان قیمتی اسباق کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں تو اگلی حکمت کے تجزیے کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آج کی اس معلوماتی نشست کا حصہ بننے کا بہت شکریہ۔